بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے اس چینل ارشاد کرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے اہم مسئلے کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو موجودہ جنگ کی اصل جڑ ہے۔ اس پر ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن شاید اس کے اوپر یا اس کے بارے میں تاریخی پس منظر کے حوالے سے غور نہیں کیا جاتا۔ بنیادی طور پر ہم بات کریں گے ایک ایسی پٹی کی، ایک ایسی سمندری راستے کی جو دنیا کی تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، طاقتوں کے درمیان لڑائی کی اصل جڑ ہے، وسائل کے قبضے کی اصل وجہ ہے، اور جس کی بنا پر پوری دنیا اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے۔ یہ صرف آج ہی نہیں، ہمیشہ طاقتیں اور سلطنتیں یہاں ٹکرائیں اور انہوں نے اس پٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ایک بار پھر اسی رستے کی بندش کی وجہ سے ان پریشانیوں کا شکار ہیں جو ماضی میں بھی بن چکی ہیں۔ دوستو، میں بالکل بات کر رہا ہوں اسٹریٹ آف ہارموز کی۔ آج ہمارا جو سیشن ہے یا لیکچر ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ابنائے ہرمز کا تاریخی پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں مسلمانوں کی فتوحات کا سنہری دور بھی شامل ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم اس کی ایک اسٹریٹجک اور معاشی اہمیت کو سمجھیں گے، اور تیسرے حصے میں اسرائیل حماس جنگ، ایران جنگ بندی، ایران کا خطرہ اور امریکی ناکہ بندی کے سنگین اثرات، اور آخر میں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو اس وقت سیز فائر ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور پاکستان اس میں کیا کوششیں کر رہا ہے اور دنیا کیا کوششیں کر رہی ہے تاکہ یہ مستقل امن کا باعث بنے۔ تو بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آبنائے ہرمز صرف ایک پانی کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ملاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شپ بحیرہ ہند یا بحیرہ عرب یا باقی دنیا سے جانا یا آنا چاہتے ہیں، ان کو اسی آبنائے ہرمز کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 167 کلومیٹر اور چوڑائی کچھ جگہوں پر صرف 54 کلومیٹر ہے، لیکن اس تنگ سی پٹی میں پوری دنیا کی توانائی کی نالیاں بند ہیں یا بہتی ہیں۔ آپ اس کو دنیا کے وسائل کی شہراگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2500 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو ہخامنشی سلطنت کے دور میں بھی یہ راستہ ایران کے زیر اثر تھا، لیکن اصل سنہری دور پرتگالیوں کا آیا۔ 1507 میں پرتگالی ایڈمرل نے اسے فتح کیا، کیونکہ وہ مسالے کی تجارت پر قابض ہونا چاہتے تھے، اس لیے پرتگالیوں نے یہاں قلعے بنائے اور 100 سال تک ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس وصول کیا، جس کا ذکر آج بھی کیا جا رہا ہے کہ کون ٹیکس وصول کرے گا، ایرانی وصول کریں گے یا امریکی وصول کریں گے، یا یہ آزاد ہوگا، اس کا ٹول ٹیکس کون لے گا۔ تو گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس لینے کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے جب یورپیوں نے یہاں پاؤں رکھا، اس سے بھی 900 سال پہلے ایک اور طاقت نے اس آبنائے ہرمز کو عبور کیا، اس کا مکمل طور پر کنٹرول کیا۔ یہ وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی فوج۔ اب تصور کیجئے 636 عیسوی کی بات ہے، جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے فارسی سلطنت یعنی ساسانی سلطنت کی کمر توڑ دی، لیکن ایران کا آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوئم بھاگ کر مشرق کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی پیش قدمی رکی نہیں۔
650 کے قریب عبداللہ بن عامر کی قیادت میں مسلمانوں نے کرمان اور مکران کے راستے ہرمز کے ساحلوں کو چھو لیا، لیکن اصل فتح 661 میں ہوئی جب اموی خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں مسلم بحری بیڑے نے پہلی بار خلیج فارس میں داخل ہو کر آبنائے ہرمز کو عبور کیا۔ یہ انتہائی اہم مسلمان اس سے پہلے صحرا کے جنگجو تھے، سمندر ان کے لیے نیا میدان تھا، لیکن انہوں نے تیزی سے یہ ہنر بھی سیکھ لیا۔ اموی بحری بیڑے نے بحرین اور عمان کے ساحلوں سے راستہ بنایا اور ہرمز کے جزیروں پر قبضہ کیا۔ عباسی دور میں، جو کہ 750 سے 1258 تک تھا، انہوں نے بھی اس راستے کو مکمل طور پر مسلمانوں کی تجارت اور طاقت کا مرکز بنایا۔ بصرہ، جو کہ آج کل عراق میں ہے، اور صراف، جو موجودہ ایران کی ایک بندرگاہ ہے، سے جہاز ہرمز سے گزر کر چین، انڈیا اور افریقہ جاتے تھے۔ مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ نے 14ویں صدی میں خود اس راستے کا سفر کیا اور لکھا کہ ہرمز دنیا کا سب سے بڑا بندرگاہ ہے جہاں ہر قسم کا مال لایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، اسلام کے سنہری دور میں مسلمانوں نے آبنائے ہرمز کو نہ صرف فوجی طور پر کنٹرول کیا، بلکہ اسے علم اور تجارت کا مرکز بھی بنایا۔ یہاں کے نقشہ ساز، ماہرین فلکیات اور جہاز رانی کے ماہرین پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کا کنٹرول تقریباً 700 سال تک جاری رہا، یعنی 7ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک، اور پھر 1507 میں پرتگالیوں نے یورپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہرمز کو کنٹرول کیا تو دنیا بھر میں تجارت اور علم فروغ پایا۔ بدقسمتی سے جب یورپیوں نے کنٹرول کیا تو وہ اپنی نوآبادیاتی سلطنتیں بنا کر دوسروں کا خون چوسنے لگے۔ مسلمانوں کے بعد 1507 میں پرتگالی، پھر 1622 میں انگریز، اور پھر 1971 کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشمکش۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب بھی مسلمان متحد تھے، یہ راستہ انہی کے زیر اثر تھا، لیکن جب بھی وہ تقسیم تھے، یہ راستہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا۔ 1622 میں شاہ عباس صفوی نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے پرتگالیوں کو باہر نکال دیا، مگر پھر برطانیہ خود اس خطے کا محافظ بن کر ابھرا۔ برطانوی راج کے دور میں یہ راستہ برطانیہ کی تیل کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا۔ 1971 میں جب برطانیہ نے خلیج سے اپنی افواج واپس بلائیں تو ایران اور امریکہ اس علاقے کے نئے پولیس مین بن گئے۔ 1989 کا ایرانی انقلاب آتے ہی ایران نے اعلان کیا، ہم مغربی جہازوں کو محفوظ راستہ نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے 1980 سے 1988 تک کی ایران عراق جنگ میں یہاں ٹینکر جنگ لڑی گئی۔ ایران نے عراقی تیل کے جہازوں کو نشانہ بنایا اور امریکہ نے ایرانی بحریہ کے خلاف آپریشن کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی یہ تنازع خاصا پرانا ہے، یہ آج کی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے۔ ایران نے بار بار دھمکی دی کہ اگر ہمارے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں لگیں تو ہم ہرمز کو بند کر دیں گے، جس سے لگتا ہے کہ ایران جانتا ہے کہ ہرمز بند کرنا ایٹم بم کی دھمکی سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ 2019 میں ایران نے متعدد تیل کے ٹینکروں کو ضبط کیا اور امریکی ڈرون مار گرائے۔ پوری دنیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا یہاں کیوں آ کر لڑتی ہے؟ اب آتے ہیں سیدھی بات پر۔ دوستو، ہر روز تقریباً 20 سے 25% عالمی تیل کی سپلائی اسی آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے۔ دنیا کی 80% LNG قطر اور متحدہ عرب امارات سے ہوتی ہوئی یہیں سے گزرتی ہے۔
اب سوچئے اگر یہاں ناکہ بندی ہو جائے تو تیل کی قیمت فی بیرل $70 سے براہ راست $300 تک جا سکتی ہے۔ چین، انڈیا، جاپان، جنوبی کوریا یہ سب اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے اسی راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ چین اپنے تیل کا 85%، انڈیا 70%، جاپان 80% خلیج فارس سے ہی تیل لاتے ہیں۔ مطلب جس کے ہاتھ میں ہرموز ہو اسی کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت کی ناک ہے۔ ایران کا یہی وہ ایٹم بم ہے جس کے پاس وہ جوہری ہتھیاروں کے بغیر بھی اتنا طاقتور ہے۔ دوستو اب آتے ہیں 2026 کی طرف۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس کے بعد غزہ میں جاری جنگ نے پورے مشرق وسطیٰ کو آگ لگا دی۔ لیکن ابھی حال ہی میں اعلان ہوا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہوئی، لیکن کیا اس سے ہرموز پر کوئی فرق پڑا؟ جناب عالی جی نہیں۔ دراصل ایران حماس اور حزب اللہ کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے جاری رکھے یا ایران پر کوئی حملہ کیا تو ہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ لیکن اصل ٹوسٹ یہاں پر یہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایران نے فرضی مشقوں میں یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ساتھ 500 سے زائد چھوٹے حملہ آور کشتیوں سے ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں سے کسی بھی امریکی بیڑے کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں کہ سیز فائر کی طرف۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایران کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے امریکہ کے جو نائب صدر ہیں اس پر جب سیز فائر میں اختتام ہوا تو ایک بڑی اہم بات کی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ سیز فائر کے دوران ایرانیوں کے اور امریکیوں کے درمیان جو پچھلے طویل عرصے سے ایک شک و شبہ یا ایک دوسرے پر مسٹرسٹ کی تاریخ ہے، وہ سب سے بڑی جنگ بندی میں رکاوٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اب امریکہ یہ جنگ روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے امریکہ نے مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیا ہے، جس کو بلاکیج کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی ایرانی جہاز یہاں سے نہ گزرے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری ایک کشتی بھی روکی تو میں پوری خلیج کو ہی آگ لگا دوں گا۔ کیا ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ اگر امریکہ نے مزید سخت پابندیاں لگائیں تو ایران کے پاس بھی کچھ راستے موجود ہیں۔ وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ ہم نے تو ہرموز میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ یا کسی امریکی جنگی جہاز پر براہ راست حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں چین اور روس بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ سیز فائر میں اس وقت پوری دنیا ہی متحرک ہے۔ اگرچہ فرنٹ پہ پاکستان ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں پوری دنیا کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح ہو۔ چین اپنے پٹرولیم کی 80% درآمدات ہرمز سے لاتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو چین ایران کا ساتھ دے گا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ صرف امریکہ ایران کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ عالمی سطح کی جنگ بن جائے گی۔ لیکن اس وقت تک ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت تک پوری کوششیں ہیں کہ 15 دنوں کے سیز فائر کو مستقل بنیادوں پر جنگ بندی میں تبدیل کر دیا جائے۔ دوستو آبنائے ہرمز، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، ہم اسی پر ہی بات کرنے کے لیے اپنی توجہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ 1980 کے دہائی میں جیسے تھا، جب جنگ بندی ہو یا نہ ہو، ایران اور امریکہ کے درمیان ذہنی جنگ جاری رہی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے بیک گراؤنڈ میں اسی
गुजरगाह का पर कब्ज़ा करने की हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग जारी रही। अब आते हैं तारीख के सबक की तरफ। जब मुसलमानों ने कंट्रोल किया इसको तो दुनिया तरक्की की राह पर थी। आज जब ये गैर मुसलमों और ईरान है के दरमियान कशमकश का मरकज़ है, ये ख़तरे का गढ़ बन चुका है। अब सवाल होता है कि क्या अमरीकी नाकाबंदी कामयाब हो सकती है या नहीं, क्योंकि इस तंग रास्ते में दफा करने वाले ईरान के पास हमला करने वाले अमेरिका जैसे मालिक से ज़्यादा बेहतर पोजीशन है। तारीख वह है जब भी किसी ने हरमुज़ को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की, उससे ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ा। हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि हमारे दोस्त चीन और सऊदी अरब दोनों इस बहरान में बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, बल्कि हम ख़ुद भी मुतासर हो रहे हैं और पूरा यूरोप, पूरा मिडल ईस्ट और हमारे इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं, सब इस बंदरगाह में रुकावट की वजह से शदीद माशी दबाव का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ये है आबनाए हुर्मुज़ की एक मुख्तसर कहानी जो तारीख़ी सियाक़ो सबाक़ में भी अहम थी और आज भी अहम है। अगर हम इसके पीछे समझने की कोशिश करें तो बुनियादी तौर पर ये उस रास्ते को रोकने की रुकावट है जहाँ से ऑयल यानी तेल और गैस और दूसरी नकलो हरकत पूरी दुनिया में जाती है, जो सबसे बड़ा अहम है। तो अगर आप इसमें आज की दुनिया में रुकावट डालते हैं, क्योंकि दुनिया आजकल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जैसे ही आप उसमें रुकावट डालते हैं तो आप समझे जैसे पहिए के अंदर आपने रुकावट पैदा कर दी, तो पूरी दुनिया में तरक्की का पहिया ही स्टॉप हो जाता है। और यही हो रहा है। इसलिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इसका कोई ऐसा बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म निकले ताकि दोबारा कोई इसको ना रोके, और जो भी बैनुल-अक़वामी दुनिया के फ़ायदे की बात हो उसी पर ही लोग वही इसका मैकेनिज़्म बनना चाहिए। आपने मेरी इस तवील लेक्चर को सुना। उम्मीद है आपको आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत को समझने में आसानी हुई होगी। फ्यूचर में जब भी आप इसको समझें, आप आसानी से समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर सवाल एक गुज़रगाह का नहीं है, बल्कि सवाल उन वसाइल का है जो पूरी दुनिया की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जिसके कब्ज़े में वसाइल हैं, उसी के कब्ज़े में दुनिया है। जैसे हमारी गर्दन जिसके हाथ में है, उसी के हाथ में हमारी ज़िंदगी है। तो आप समझें ये शह राग या गर्दन वाली हैसियत है पूरी दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।